السلام علیکم عزیز خان، آپ کے ساتھ پچھلی ہم نے جو 3 لیکچر کیے تھے جی آئی ایس پہ، تو اس میں ہم نے جی آئی ایس کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آٹومیٹک جو پاتھ لاس جو آٹومیٹک جی آئی ایس استعمال کرتا ہے وہ کیسے چلتا ہے، اگر ہم نے کسی اور طرح کا کوئی جی آئی ایس اٹھانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اچھا، جی آئی ایس ہمیں لنک بنانے کا ایک بالکل اسٹارٹنگ نقطہ تو دے دیتا ہے، یعنی کہ اب ہم چونکہ ہمارا جی آئی ایس لوڈ ہوا ہوا ہے تو ہم پاتھ پروفائلز بنا سکتے ہیں، لیکن کو پتہ ہے کہ ایک لنک کے اندر ایک ریڈیو بھی ہوتا ہے، اسی ریڈیو فائل چاہیے ہوتی ہے، ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے، اسی اکوپمنٹ فائل چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں ایک فریکوینسی اسائن کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں ایک فریکوینسی چینلز کا ایک تھوڑا سا انڈیکس بنانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں 3 انڈیکس بنانے پڑتے ہیں اس پاس لاس کو پوری طرح سے استعمال کرنے کے لیے۔ تو کنفیگر میں اب ہم یہ جو ہمارا پارٹ ہے جس میں یہ 3 انڈیکس ہیں، اینٹینا ڈیٹا فائل انڈیکس، ریڈیو ڈیٹا فائل انڈیکس اور فریکوینسی پلان، تو ہم اس کو اب شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اینٹینا ڈیٹا فائل انڈیکس اس کو شروع کریں گے۔ اچھا، اگر آپ نے کوئی انڈیکس پہلے بنایا ہوا ہو، آپ نے ایک انڈیکس بنا ہوا ہو اور آپ نے اس نیٹورک فائل کو سیو کیا ہوا ہو، تو پاتھ لاس پھر اسی انڈیکس سے آگے ہمیشہ اسی انڈیکس کو کھولتا ہے۔ تو میں پہلے اس انڈیکس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ کلیئر انڈیکس سے جو ہے وہ ہمارا انڈیکس بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمارا سارا انڈیکس صاف ہو گیا۔ میں اس فلٹر کو بھی اڑا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے اوپر صحیح سے بات کر سکیں۔ تو اب یہ ہمارے پاس ایک بالکل خالی ونڈو آ گئی۔ اچھا، یہ جو ونڈو ہے، اور جب ہم لنک پلان کر رہے ہوتے ہیں تو لنک پلان میں بھی ہم اینٹینا فائل انڈیکس اور ریڈیو فائل انڈیکس کو کھولتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا صرف فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس جگہ کے اوپر آپ کے پاس کچھ نمبرز ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ اکوپمنٹ کس سائڈ پہ لگانا ہے، یعنی سائٹ اے پہ یا سائٹ بی پہ۔ خیر، اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں وہیں پہ دیکھیں گے، لیکن میں نے کہا میں آپ کو صرف بتا دوں کہ وہ ونڈو بالکل تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے۔ آپ اس میں یہ سارے کام بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی فائل سلیکٹ کر کے وہ اسائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اس میں بھی کچھ آئیکنز ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ انڈیکس کی فائل جب ہم نے پہلی دفعہ سے ہم نے کچھ انڈیکس اگر لوڈ کرنے ہیں، تو یہ جو دو ہمارے پاس انڈیکس لوڈ کرنے کے ہیں، ایک تو امپورٹ اینٹینا فائلز ہے اور ایک امپورٹ فولڈرز سب فولڈرز ہے۔ تو جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو پہلی والا آپشن ہے، اس کے ذریعے ہم کسی ایک فائل کو، جیسے ہم نے یہ ایک فائل امپورٹ کر لی، تو تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ ہلکا سا گائیڈ بھی کر دوں کہ جیسے فرض کر لیں کہ آپ کا نیا پروجیکٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں بس 2-3 ہی فائلیں ہیں، ان 2-3 فائلوں کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں سے وہ فائلیں لے کے اور ان کو آپ ایک ایک کر کے انڈیکس میں ایڈ کر لیں، تو آپ کے انڈیکس میں 2-3-4 فائلیں ہوں گی جس کے ذریعے آپ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ لیکن فرض کر لیں کہ آپ کو ایسے 2-3 فائلیں نہیں چاہیے، آپ کو کوئی پورا فولڈر اور سب فولڈر کا اسٹرکچر ایڈ کرتے ہیں۔ میں نے بھی زیادہ جو پروجیکٹس میں کام کیا ہے اس میں کافی ساری فائلیں ہوتی تھیں، تو ہم اس میں پورے کے پورے اسٹرکچر کو ایڈ کرتے تھے، پھر اس کو فلٹر کر کر کے یوز کرتے تھے۔ فلٹریشن میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو جیسے فرض کر لیں کہ ہم یہاں پہ یہ نوکیا کا پورا فولڈر سب فولڈر کا اسٹرکچر جو ہے اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے 66 فائلیں اس میں سے ایڈ کر دی۔ اس میں ویسے 67 فائلیں تھی، جس نے ہمیں یہ ایرر دے دیا کہ ایک فائل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، نیو کوڈ ہیز ناٹ بین ایڈڈ بیکاز، کیونکہ وہ فائل پہلے سے اس کے اندر موجود تھی، اس لیے اس نے اس ایک فائل کو نہیں ایڈ کیا، کیونکہ ایک فائل ہم نے یہاں سے اس والے سے پہلے ہی ایڈ کر لی۔ اچھا، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک پورا ایک سب فولڈر کا اسٹرکچر ایڈ کر لیا، لیکن آپ اس میں سے کچھ، جیسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 67 یعنی 67 فائلیں ہیں، تو اس میں سے اگر ہم کچھ کو نکالنا جب کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے نہیں چاہیے ہوگی، تو یہ جو ہمارے پاس ایک پینسل اور ربر بنا ہوا ہے، اس سے ہم ایک لائن ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 67 سے 66 رہ گئی ہیں، اگر میں ایک اور بھی ڈیلیٹ کر دوں تو یہ آپ دیکھیں یہ 65 رہ گئی۔ تو یہ جو آئیکن ہے یہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، انڈیکس میں جب آپ چیزوں کو لوڈ کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں سب سے پہلے اینٹینا فائل نیم وہ کس پاتھ سے آیا ہے، فولڈر اس کا، مینوفیکچرر، ماڈل، اینٹینا کا گین، ڈائیمیٹر، لو فریکوینسی، ہائی فریکوینسی، اس کی بیم وڈتھ اور ٹیکنالوجی، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہمیں نظر آتی ہیں تاکہ ہم جو اینٹینا سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ہم کون سے اینٹینا سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر اینٹینا ایک جیسے ہیں، ہم تھوڑا سا ان میں فرق کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہم ایک اینٹینے کا ریڈیشن پیٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں تو کسی اور ویڈیو میں جاؤں گا، لیکن یہاں سے آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں سے اینٹینے کا ریڈیشن پیٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ ہم نے اینٹینے ایڈ کر لیے اپنے فائل انڈیکس میں۔ اب ہم
اس فلٹر انڈیکس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم اس انڈیکس کو فلٹر کس طرح کر سکتے ہیں. میں اس میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک اینٹینا کسی اور کمپنی کا بھی ایڈ کر لیتا ہوں. میں جیسے آر ایف ایس کا کوئی ایک اینٹینا ایڈ کر لیتا ہوں ویسے ہی. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس دو لوگوں کے اینٹینے ہو گئے، ایک آر ایف ایس کا اور کچھ نوکیا کے اینٹینے. اب اگر فرض کر لیں کہ میں نے اس میں کچھ فلٹریشن کرنی ہے، میں فلٹریشن فرض کرنے سے پہلے نوکیا کی بیس پہ ہی کر لیتا ہوں. تو میں اگر نوکیا کر کے اپلائی کرتا ہوں تو دیکھیں یہ نیچے سے آر ایف ایس کا اینٹینا غائب ہو گیا. اب یہ سارے اینٹینے صرف نوکیا کے ہی رہ گئے اس کے اندر. اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹینے بہت ساری فریکوینسیز میں ہیں، 7,000 اور 31,000 اور 17,000. تو میں اگر کسی خاص فریکوینسی کے بیچ میں اینٹینا صرف دیکھنا چاہوں، جیسے میں اسے یہ کہتا ہوں کہ مجھے 7,000 سے اور 14,000 تک کے اینٹینے یہ دکھا دیں، تو آپ دیکھیں کہ اس سے مجھے دو طرح کے اینٹینے دکھا دیے، یہ کہ 7,000 اور یہ یعنی 7 گیگا ہرٹز، 7 گیگا ہرٹز اور 13 گیگا ہرٹز کے اینٹینے سے مجھے دکھا دیے. اگر میں اچھا اس کو اگر فرض کر لیں جیسے یہ جو لو اور ہائی لکھی ہوئی ہے نا، یہ لو اور ہائی اور اس لو اور ہائی میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی اگر میں اس کو 7,000 سے 8,000 کر دوں گا تو یہ جو لو لکھی ہوئی ہے یہ تو اس سے باہر نکل جانی چاہیے، لیکن یہ یہاں پہ موجود رہیں گے، یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ صرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے 8,000 سے 14,000 تک کے اینٹینے اٹھانے ہیں. بے شک یہ فریکوینسی لو والی سائڈ پہ کسی اینٹینے کی آتی ہو یا ہائی والی سائڈ پہ آتی ہو، وہ اس اینٹینے کو وہ اٹھا لے گا. اگر میں نے یہ والے اینٹینے پورے اس میں سے نکالنے ہیں تو مجھے اس کو 8,000 سے بڑھا کے 9,000 کرنا پڑے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے وہ 7,000 اور 8,000 والے سارے کے سارے اینٹینے اب اس میں سے نکال دیے. اچھا ایک چیز یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا انڈیکس ابھی بنا ہوا ہے مجھے نیکسٹ ٹائم یہی انڈیکس نظر آئے، تو میں یہ کروں گا کہ میں اس کو یہاں پہ بند کر کے اور میں اپنی نیٹ ورک فائل کو سیو کر لوں گا. اب میں ویسے ہی مثلا فرض کر لیں کہ میں پہلے ایک دفعہ نیو کر کے اور پھر واپس اپنی اس فائل میں جاتا ہوں، تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ریفرنس انڈیکس میں گیا تو یہ وہی انڈیکس دوبارہ کھل گیا جو کہ میں نے لاسٹ ٹائم سیو کیا تھا. تو آپ اگر یہاں پہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں کسی بھی طرح کی تو آپ پھر اس کو اپنی نیٹ ورک فائل کو سیو کر دیا کریں، تو پھر آپ جب اگلی دفعہ کھولیں گے تو جہاں پہ آپ نے لاسٹ ٹائم سیو کیا ہوگا وہیں پہ دوبارہ کھلے گا. اچھا یہ فلٹر آپشن میں آپ ٹیکنالوجی وائز بھی فلٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ٹیکنالوجی کے جیسے آپ کے پاس اگر ڈائی پول اور اپرچر اور ناٹ اسپیسیفائڈ یعنی تین طرح کے اگر ہوں تو آپ ان کے درمیان بھی فلٹریشن کر سکتے ہیں. آپ کوئی باقاعدہ پورا ماڈل لکھ کے یعنی جیسے فرض کر لیں کہ اگر میں اس ایک ماڈل کو ہی اگر سلیکٹ کرنا چاہوں تو میں اس ماڈل کا نام اگر یہاں پہ لکھ دی 5507 200، تو اب یہ صرف اس ایک ماڈل کے اوپر سلیکشن کرے گا. اچھا کلیئر میں نے کر دی تو اس نے سارے کلیئر کر دیے. اچھا اسی طرح سے میں ماڈل سے ہٹ کے مینوفیکچرر یا پھر اینٹینا فائل نیم کے اوپر بھی جو ہے وہ کر سکتا ہوں اپنی فلٹرنگ. تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا فلٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ کافی اچھا ہے اور ہم مختلف قسم کے طریقوں سے اس کو فلٹر کر سکتے ہیں. جیسے اگر میں اس کو فرض کر لیں دوبارہ سے میں اس کو تھوڑا سا فلٹر کر دوں اور میں اس سے یہ کہوں کہ مجھے 7,000 یا میں اس کو نیچے والا نمبر ہی نہ دوں، میں اس کو میکسیمم کہہ دوں کہ مجھے 8,000 تک کے سارے اینٹینا دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں نوکیا کے اس نے سارے دکھا دیے اور یہ چونکہ 7 سے کم تھا، کم میں ہم نے کوئی نمبر نہیں ڈالا تھا تو اس نے ہمیں یہ والا بھی دکھا دیا. اچھا جو ایکسپورٹ ٹو سی ایس وی ہے وہ اسی چیز کو سی ایس وی میں ایکسپورٹ کر دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو کر کے ویسے دکھا دیتا ہوں. جیسے ایکسپورٹ کو سی ایس وی کیا، اس کو ہم نے اوکے کر دیا، پھر ہم نے کوئی پاتھ بتا دیا. میں نے ایک ایکسل فائل اصل میں بنائی ہوئی ہے ٹیسٹ کی، جس کو میں اسی کاموں میں یوز کرتا ہوں. تو یہ اس میں سیو ہو گیا. تو اب اگر ہم اس فائل کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نوکیا کے کچھ اور ایک آر ایف ایس کے اینٹینا بیچ میں ہو گئے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں ایک آر ایف ایس کے اینٹینا بھی ہے. تو اس نے جو ہمارا انڈیکس تھا نا اس کو ایک فائل میں یہاں پہ ایکسپورٹ کر دیا ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا. یہ اینٹینا ڈیٹا فائل انڈیکس کے اوپر ہم نے اس میں ساری چیزیں تقریباً دیکھ لی. ایک چیز جو صرف چھوٹی سی رہ گئی ہے وہ بھی میں اس میں کھول لیتا ہوں، یہ ہماری ہیلپ ہے. تو ہیلپ چونکہ اس کی ساری آن لائن ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلپ میں اس کے کافی اچھے یعنی اچھا ہیلپ میں یہ وہ والی تصویر ہے جب ہم لنک پلاننگ والی سائٹ سے جب آتے ہیں، وہ میں آپ کو خیر بعد میں دکھاؤں گا. تو آپ اس کی ہیلپ کو استعمال کریں، ہیلپ اس کی بہت اچھی ہے. باقی آپ کو کچھ سمجھ میں اگر نہیں آیا ہے تو آپ میرے پاس کوئی اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا
کا جواب دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس میں ہم اکوپمنٹ ڈیٹا فائل انڈیکس بنائیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں میرے آ رہے تو آپ اس کو چینل کو میرے لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ کے اور دوستوں تک بھی یہ پہنچے، اس کی ریچ بڑھے تو مجھے بھی اس کی ریچ بڑھے سے تھوڑا سا فائدہ ہو۔ اور پھر ہماری انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔